السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم اس کا باب نمبر 2 ہے ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات و عبادات میں سے پہلا ہے ایمانیات، اور اس کا پہلا جو سبق کا نام ہے وہ ہے آخرت۔ بچوں، آخرت جو ہے یہ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، جیسا کہ ہم نے ایمان مفصل کے اندر پڑھا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کے آخر میں آتا ہے والیوم الآخر۔ تو یہ آخرت جو ہے یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے اور اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ مرنے کے بعد ایک اور جہان ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک آخرت ہے۔ آخرت کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدم سے وجود دیا ہے، پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود دیا، تو اب یہ نہ ختم ہونے کے لیے بنا ہے۔ مطلب یہ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ پہلے یہ عالم ارواح کے اندر تھا، پھر یہ ماں کے پیٹ میں آیا، اس کے بعد پھر یہ دنیا کے اندر آیا، دنیا میں اپنا وقت گزار کر یہ پھر قبر کے اندر چلا گیا، پھر اس کے بعد حشر میں یہ ایسے جہان جو ہے بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو زندگی ہے یہ عارضی ہے۔ عارضی مطلب کہ یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ تھوڑے عرصے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ تو اس لیے یہ زندگی عارضی ہے اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ مطلب جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا شخص، تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن پیدا کرے گا اور ایک جگہ جمع کرے گا۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ میدان محشر جو ہے، جہاں پر اللہ نے سب کو جمع کرنا ہے، وہ شام کے اندر ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے سب کو جمع کرنا ہے۔ اس دن ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ مطلب اگر اچھے اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے وہ قبول ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا پورا بدلہ دیں گے، اور اگر اس نے برے اعمال کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر رحمت نہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو برے اعمال کی جو سزا ہے وہ اس کو مل کر رہے گی۔ ان کے اچھے اعمال برے کاموں کے بارے میں، ان کے اچھے برے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھے کام کیے اور برے کام کیے، یہ سارا انسان کے جو نامہ اعمال ہے، جو ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں، یہ قیامت والے دن ہمارے سامنے پیش ہوگا، ہمارے سامنے رکھا جائے گا، اور ہمیں یہ بتایا جائے گا اور ہم خود اس کو پڑھیں گے کہ ہم نے کون سے دن کیا کام کیے۔ ان میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ان کے اچھے برے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس دن جس کے اچھے اعمال ہوں گے، زیادہ اعمال اچھے ہوں گے، مطلب 100 میں سے 51 اس کے اعمال اچھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام دیں گے۔ انعام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنی جو میزبانی کی جگہ، مہمانی کی جگہ ہے جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے اندر داخل کریں گے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جگہ ہے، مہمانی کی جگہ ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو رہنے کا موقع دیں گے، اور ایسی رہائش ہوگی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ جنت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے بنائی ہے۔ ہر انسان کے لیے اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے۔ مطلب کہ ہر انسان کا ٹھکانہ جنت کے اندر بھی ہے، جہنم کے اندر بھی ہے۔ تو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنائی، اور جو جہنم ہے، دوزخ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے بنائی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اگر تو وہ نیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کا وہ ٹھکانہ جو جہنم کے اندر تھا وہ اس کو دکھایا جائے گا، اور کہا جائے گا اگر تو نیک اعمال نہ کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا۔
لیکن تو نے اچھے اعمال کیے ہیں، لہٰذا اللہ نے تجھ کو اس سے بچا لیا ہے اور تیرا ٹھکانہ اب جنت ہے، پھر اس کو جنت دکھائی جائے گی۔ ایسے ہی جو کافر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کو جنت دکھائیں گے کہ اگر تو مسلمان ہوتا، نیک اعمال کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن تو نے اسلام کو، ایمان کو قبول نہیں کیا، تو لہٰذا اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، پھر اس کو ٹھکانہ جہنم اس کو دکھایا جائے گا۔ تو اس لیے جنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، جہاں اسے ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی، نعمتیں کہ انسان جو چاہے گا اس کو ملے گا۔ قرآن پاک میں اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان وہاں پر انسان چاہت کرے گا، سوچے گا، تمنا کرے گا یہ مل جائے، وہ فوراً انسان کے سامنے آ جائے گی۔ اور جس کے برے اعمال ہوں گے، زیادہ ہوں گے، مطلب 100 میں سے اس کے 51 برے اعمال ہیں، تو فرمایا کہ اسے سزا ملے گی اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو جہنم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اور آخرت میں انسان کو جو ہے وہ اس کا پورا اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے اعمال ہیں تو اس کا انعام ملے گا، برے اعمال ہیں تو اس کا جو ہے وہ سزا ملے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، یہ سورہ زلزال کی آیت ہے، تو جس نے ذرہ بر نیکی کی ہوگی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بر بھی برائی کی ہوگی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس دن سامنے ہوگی، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی انسان اس کو دیکھ لے گا۔ تو اس لیے انسان کو لمحہ لمحہ احتیاط کرنی چاہیے کہ میری نیکیاں، میری برائیاں قیامت والے دن میرے سامنے ہوگی۔ عقیدہ آخرت ایسا عقیدہ ہے کہ اس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، لیکن اس بات کو نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ لہٰذا مرنے کے بعد ایک اور جہان ہے، اس کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ایمان لانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ قرآن پاک کی پہلی آیات میں سے ہے جو پہلے پیج کے اندر ہے کہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا، جو کتابیں تورات، زبور، انجیل، حضرت ابراہیم کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، حضرت موسیٰ کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، اس پر یقین رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اللہ نے نازل کی قرآن پاک، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کے اللہ صفات بیان فرما رہے ہیں۔ دنیا کی مختصر اور آخرت کی ابدی زندگی کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر، کہ دنیا جس طرح کے مسافر ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنی منزل سے نکلتا ہے، تو اتنا سامان وہ لے کے جاتا ہے جتنا اس نے وہاں پر رہنا ہوتا ہے۔ وہ اس نے 2 دن رہنا ہے تو اس حساب سے تیاری کرتا ہے، 10 دن رہنا ہے تو اس حساب سے تیاری کرتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو سفر ہے، زندگی کا سفر، یہ بھی ایک معمولی اور جو ہے وہ تھوڑا سفر ہے، اور اس حساب سے انسان کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور آخرت کا سفر جتنا لمبا ہے اس حساب سے وہاں کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ دنیا کا سفر یہ بہت مختصر سفر ہے، اتنا مختصر ہے کہ انسان کو پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے یا وقت گزارتا ہے۔ دنیا جو ہے یہ عمل کی جگہ ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں پر ہم نے عمل کرنے ہیں، اور آخرت بدلے کی جگہ ہے، مطلب جو ہے وہ جزا ہے، وہاں پر بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں ہم نے اگر اچھے کام کیے تو وہاں پر اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برے کام کیے تو اس کا جو ہے وہاں پر اس کی سزا ملے گی۔ انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔
سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، اور فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھوں کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو ہم یہاں پر آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اچھے اعمال کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ زاریات کے اندر فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد عبادت ہے، جہاں پر اگر ہم نیک اعمال کریں گے، اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں گے تو وہاں پر اس کا صلہ ملے گا، اور اگر اسی وقت کو ہم نے غلط راستے میں جو ہے گناہوں کے اندر وقت گزارا تو اس کا ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ فرمایا کہ اور اسے آخرت میں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ ہر عمل کا حساب مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ گناہ کیا تو اس کی وجہ کیا ہے، وجہ پوچھ لیا کہ تو وجہ جو ہے وہ انسان جب تک نہیں بتائے گا اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو اس لیے انسان کو چاہے کہ جب بھی کوئی کام کرے تو اس کے پاس اس کی وجہ ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو گناہ کرنا یہ جو ہے انسان خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نیک اعمال کریں گے وہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں نیک عمل کریں گے تو آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور ایسی کامیابی ہے فرمایا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، کبھی اس کے بعد ناکامی نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ دنیا میں برے عمل کرتے ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ جو نعوذ باللہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور ختم نبوت پر ایمان نہیں لائے اور برے اعمال کرتے رہے، تو ان کی دنیا تو خراب ہے ہی ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے ناکامی جو ہے اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو اس لیے انسان کو چاہے کہ اس وقت کو غنیمت جانے جو اس کے پاس ہے، اور آخرت کے لیے جو ہے وہ تیاری کرے۔ جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کی زندگی پر اثرات کیا ہوتے ہیں؟ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات، میں کہ انسان کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے وقت کو نیک اعمال میں خرچ کرے گا، اور انسان جھوٹ بولنے اور دیگر برائیوں سے رک جاتا ہے۔ مطلب وہ جب گناہ کرنے کا سوچتا ہے، جھوٹ بولنے کا سوچتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، گناہ کیا تو کیوں کیا؟ تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب اس کے ذہن میں عقیدہ آخرت ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو وہ کوشش کرے گا ہمیشہ اپنے وقت کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی۔ فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، ہر طرح کے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ عقیدہ آخرت پر یقین سے انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ سچائی اختیار کرے گا، جھوٹ سے بچے گا، اور کیا کرے؟ والدین کا، بڑوں کا اکرام کرے گا، چھوٹوں پر شفقت کرے گا، اور ہر انسان کے فائدے کے لیے کام کرے گا۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ خیر الناس من ینفع الناس، کے لوگوں کے کام آنا، لوگوں کا فائدہ کرنا۔ عقیدہ آخرت پر یقین سے انسان میں جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے، مطلب کہ انسان کو پتہ ہے کہ میں نے جو کام کیا اس کا میں نے آگے جا کر حساب دینا ہے، کہ یہ جو 20-25 سال کی زندگی ملی تھی اس کے اندر کیا کچھ کیا۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر طریقے کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی ہم تمہارے لیے بہترین نمونہ، کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں گے تو کامیابی ہے، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے باز رہیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ جھوٹ اور دوسرے برے کاموں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، بچیں، ماں باپ کا کہنا مانیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ چاہے مسلمان ہوں یا کافر ہوں، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہمدردی والا معاملہ کریں، تاکہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کو سمجھنے کی اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر پختہ ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے اس کو اچھی جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔